بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، مصدق ٹی وی میں ویلکم۔ دوستو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ میری ہمیشہ آنے والی پہلی ویڈیو آپ تک پہنچے۔ آج ہم آپ کے ساتھ سنت کے مطابق نماز شیئر کریں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ پہلے آپ نے کبھی ایسی ویڈیو نہیں دیکھی ہوگی۔ سنت کے مطابق صحیح طریقہ ہاتھ اٹھانے کا۔ تکبیر تحریمہ کہتے وقت دونوں ہاتھ سنت کے مطابق اٹھانا دل کی بہت سی بیماریوں سے بھی بچاتا ہے۔ حالت نماز میں چاک و چوبند اور سیدھا کھڑا رہنا چاہیے، جیسا کہ آپ پکچر میں دیکھ رہے ہیں۔ سر دائیں بائیں اٹھا ہوا یا بالکل جھکا ہوا نہ ہو، نظر سجدہ کی جگہ مرکوز ہو، ہاتھوں کی ہتھیلیاں قبلہ رخ۔ سنت کے خلاف غلط طریقے، یہ جو آپ طریقہ دیکھ رہے ہیں یہ سنت کے خلاف ہے۔ سنت کے مطابق صحیح طریقہ نماز میں پیروں کی انگلیاں قبلہ رخ ہو، دونوں پیروں کے درمیان 4 انگلی کا فاصلہ ہو، اس کا خاص خیال فرمائیں۔ یہ جو اوپر پکچر جا رہی ہے اسی طرح آپ نے پاؤں رکھنے ہیں اور یہ طریقہ ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ پاؤں اس طرح سے رکھتے ہیں جیسا کہ نیچے سے پکچر میں ابھی آپ کو شو کر کے دکھا رہا ہوں، سنت کے خلاف غلط طریقے۔ اگر آپ اس طرح پاؤں کو نماز میں رکھیں گے تو جانیے کہ یہ سنت کے خلاف طریقہ غلط ہے۔ سنت کے مطابق صحیح طریقہ ہاتھ باندھنے کا۔ سنت کے مطابق ہاتھ باندھنا یعنی ناف کے نیچے زور لگا کر دونوں ہاتھوں کو پکڑنا اعصاب کی اوراد میں بھی بے حد مفید ہے۔ سنت کے خلاف غلط طریقے، اور اگر آپ اس طرح سے ہاتھ باندھتے ہیں تو یقین جانیے یہ سنت کے خلاف ہے۔ اس طریقہ کے ساتھ ہاتھ بالکل ہی نہیں بتائے گئے اور نہ ہی اس طرح باندھتے ہیں۔ سنت کے مطابق صحیح طریقہ حالت رکوع میں گھٹنے خوب کرس کر کے پکڑیں، انگلیاں کھلی ہوئی ہوں، کمر سر درد بالکل سیدھ میں ہو، کمر اٹھی ہوئی نہ ہو بلکہ قدرے پست رہے تاکہ نوے زاویہ پر آ جائے۔ یہ سنت طریقہ ہے اور کمر کے امراض سے محفوظ بھی رکھتا ہے، نیز صحت کے لیے بھی مفید ہے۔ رکوع میں کھڑے ہونے کے بعد اپنا قیام کریں کہ تمام جسم اعضاء اپنے معمول پر آ جائے، ہو سکے تو حمدن کثیرہ طیبا مبارکہ پڑھیں۔ سنت کے خلاف غلط طریقے، اس حالت میں رکوع نہیں۔ سنت کے مطابق صحیح طریقہ، یہ جو آپ تصویر دیکھ رہے ہیں سنت کے مطابق آپ نے سجدہ کی حالت میں اس طرح جانا ہے اور جھکنا آپ نے اس طرح ہے، اور سنت کے خلاف غلط طریقے۔ اور اگر آپ اس طرح سے سجدہ کرتے ہیں تو یہ سجدہ یا رکوع میں جانے کی سنت کے مطابق صحیح طریقہ یہ ہے۔ ہاتھ اس طرح رکھیں گے اور سجدہ جب کریں گے تو پاؤں کی حالت یہ ہو، دونوں سجدوں کے درمیان کم از کم اتنا وقفہ ضرور ہو کہ جسم کے اعضاء اپنے معمول پر آ جائیں۔ ہو سکے تو دونوں سجدوں کے درمیان یہ دعا پڑھ لیں، اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی۔ سنت کے خلاف غلط طریقے، اگر آپ اس طرح سے سجدہ کریں گے تو یقین جانیں کہ نماز میں اس طرح کا سجدہ ادا نہیں ہوگا۔ اور سنت کے مطابق صحیح طریقہ، جب آپ التحیات کی شکل میں بیٹھیں گے ایک پاؤں آپ کا نیچے ہو اس طرح جیسا کہ آپ پکچر میں دیکھ رہے ہیں اور ایک پاؤں آپ کا اوپر ہو، اس کی انگلیاں زمین پر لگی ہوں۔ اور سنت کے خلاف غلط طریقے، اس طرح سے اگر آپ بیٹھیں گے سنت کے خلاف غلط طریقے کے ساتھ تو یقین جانیں کہ نماز میں خلل آئے گا اور نماز ادھوری ہوگی، پوری نہیں ہوگی۔